بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال المصنف رحمه الله الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى نحو ضربت زيدا قائما وزيد في الدار قائما وهذا زيد قائما وعاملها الفعل أو شبهه أو معناه وشرطها أن تكون نكرة وصاحبها معرفة غالبا وأرسلها العراق ومررت به وحده ونحوه متأول. حال وہ معمول ہے جو فاعل کی یا مفعول بہ کی حالت کو بیان کرے اور وہ فاعل یا مفعول بھی خواہ لفظی ہو یا معنوی. جیسے ضربت زیدن قائما، میں نے زید کو اپنے کھڑے ہونے کی حالت میں مارا، یہ فاعل سے حال ہے. اور مفعول سے حال ہوگا تو اس طرح ترجمہ کریں گے میں نے زید کو اس کے کھڑے ہونے کی حالت میں مارا. وزید فی الدار قائما، اور زید گھر میں ہے درا حالانکہ وہ کھڑا ہے. وہذا زید قائما، یہ زید ہے درا حالانکہ یہ کھڑا ہے. اور حال کا عامل فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل ہوتا ہے. اور حال کی شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. وصاحبها معرفۃ، اور حال والا یعنی ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقُ، اور اس نے اپنے ماداؤں کو بھیجا اس حال میں کہ وہ سب مادائیں جمع ہیں. وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ، میں اس کے پاس سے گزرا درا حالانکہ وہ تنہا تھا. اور اس جیسی مثال متأول ہے یعنی اس میں تعویل کی گئی ہے. طلبہ عزیز، یہاں سے صاحب کتاب منصوبات میں سے چھٹے منصوب حال کو بیان کر رہے ہیں. چنانچہ عبارت مذکورہ میں سب سے پہلے حال کی تعریف کی گئی، اس کی مثالیں بیان کی اور اس کے بعد عامل کو ذکر کیا. حال کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ حال وہ معمول ہے جو فاعل کی یا مفعول بہ کی یا دونوں کی حالت بیان کرے. تعریف کے بعد لفظاً اور معنن کے ذریعے فاعل اور مفعول کی تفصیل کی ہے کہ خواہ وہ فاعل یا مفعول بہ لفظی ہو، یعنی فاعل کی فاعلیت یا مفعول کی مفعولیت کلام کے الفاظ سے ثابت ہوتی ہو، یا وہ فاعل یا مفعول بہ معنوی ہو، یعنی فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت کلام کے الفاظ سے ثابت نہ ہو بلکہ مضمون کلام سے سمجھی گئی ہو. اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے فاعل اور مفعول بہ کی تفصیل کے مطابق مثالیں بیان کی. چنانچہ فرمایا ہے ضربت زیدن قائما، یہ فاعل لفظی اور مفعول لفظی دونوں سے حال واقع ہونے کی مثال ہے. فاعل لفظی سے بھی حال واقع ہو سکتا ہے اور فاعل معنوی دونوں کی مثال بن سکتی ہے، کیونکہ قائمن میں یہ احتمال ہے کہ وہ ضربت کے اندر جو ضمیر متکلم فاعل کی جو ضمیر ہے اس سے حال واقع ہو، تو ضمیر، اور تو ضمیر فاعل لفظی ہے. تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا میں نے زید کو اپنے کھڑے ہونے کی حالت میں مارا. اور یہ بھی احتمال ہے کہ قائمن وہ زید سے حال واقع ہو اور زیدن مفعول بھی لفظی ہے. اس صورت میں ترجمہ ہوگا
میں نے زید کو اس کے کھڑے ہونے کی حالت میں مارا. اور اگر تو بہرحال قائمن کو مفاعل سے بھی حال مان سکتے ہیں اور مفعول سے بھی، اور یہ دونوں صورتوں میں فاعل لفظی اور مفعول لفظی کی مثال بنے گی. اور زید فی الدار قائمن یہ فاعل معنوی سے حال واقع ہونے کی مثال ہے، کیونکہ قائمن حال ہے زید سے، حالانکہ وہ فاعل لفظی نہیں ہے. لفظوں میں زید فاعل واقع نہیں بلکہ مبتدا ہے. تو فاعل لفظی نہیں ہے لیکن فاعل معنوی ہے، کیونکہ وہ معنی کے اعتبار سے حصل یا حاصل کا فاعل بن رہا ہے جو محذوف ہے. تو اصل عبارت یہ ہوئی زید حصل فی الدار قائما یا زید حاصل فی الدار قائم. زید گھر میں ہے اپنے کھڑے ہونے کی حالت میں. تو زید فی الدار قائمن، قائمن زید سے حال واقع ہے لیکن زید فاعل لفظی نہیں ہے بلکہ فاعل معنوی ہے. اور ھذا زید قائمن یہ مفعول بھی معنوی سے حال ہونے کی مثال ہے، کیونکہ قائمن جو ہے یہ حال ہے زید سے اور وہ مفعول بھی ہے. تو لفظوں کے اعتبار سے زید مفعول بھی نہیں ہے بلکہ خبر واقع ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ مفعول بھی ہے. کیونکہ زید کا مفعول ہونا معنی اشارہ کے اعتبار سے جو لفظ ھذا سے سمجھ میں آتا ہے. تو لہذا اشیر الی زید حال کونہ قائما کہ میں زید کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو درا حالانکہ وہ کھڑا ہے. تو یہ اس کے معنی میں ھذا زید قائم، ھذا زید قائما اشیر الی زید حال کونہ قائما کے معنی میں ہے. تو اس اعتبار سے یہ مفعول معنوی ہو رہا ہے. آگے مصنف نے حال کے عامل کو ذکر کیا، چنانچہ فرماتے ہیں وعاملوها کہ حال جو معمول ہے اور منصوب ہوتا ہے اس کے عامل تین ہو سکتے ہیں. تین عامل اس کے ہو سکتے ہیں، تین میں سے کوئی ایک. یا تو فعل ہوگا، جیسے یہاں پر دیکھیے ضربت زیدا قائما، اس میں ضرب جو فعل ہے یہ عامل ہے اس میں. شبہ فعل بھی ہو سکتا ہے عامل، اور شبہ فعل سے مراد وہ ہے جو فعل جیسا عمل کرتا ہے. اور اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے شبہ فعل کس کو کہا جاتا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر اور اسم فعل بھی. تو اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر اور اسم فعل یہ شبہ فعل کہلاتے ہیں. شبہ فعل کے عامل ہونے کی مثال مصنف نے دے زید فی الدار قائما، کیونکہ یہ زید حاصل فی الدار قائما کے معنی میں، تو اس میں حاصل جو شبہ فعل ہے وہ عامل ہے. اسی طرح زید ذاہب راکبا، زید سوار ہو کر جا رہا ہے، تو اس میں عامل ذاہب شبہ فعل ہے کیونکہ وہ اس میں فاعل ہے. یا پھر اس کا عامل حال کا عامل معنی فعل ہو، اور معنی فعل سے مراد وہ ہے جو فعل کے صیغے پر تو نہ ہو لیکن اس سے فعل کے معنی نکلتے ہو، جیسے ھذا سے اشیرو کے معنی نکلیں. اسی طریقے سے یا حرف ندا سے ادعو کے معنی پائے جاتے ہیں. تو معنی فعل کے عامل ہونے کی مثال ہے ھذا زید قائما، کیونکہ اس میں عامل ھذا ہے جو معنی فعل ہے وہ اشیر فعل کے معنی میں ہے. معنی فعل سے مراد سمجھیے کہ نہ فعل ہو نہ شبہ فعل ہو، یعنی وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، حرفی بھی ہو سکتا ہے، مضمون کلام بھی ہو سکتا ہے. تو معنی فعل سے مراد وہ جو فعل کے صیغے پر تو نہ ہو لیکن اس میں فعل کے معنی پائے جاتے ہو، جیسے اسم اشارہ، اسم فعل، حرف. اسی طریقے سے ندا، تمنی، ترجی، یہ سب کے سب معنی فعل ہے. جیسے اسم اشارہ ھذا جو ہے یہ اشرو پر دلالت کرتا ہے، اس طریقے سے حرف ندا جو ہے ادعو فعل پر دلالت کرتا ہے. آگے مصنف نے
حال کی شرطوں کو بیان کیا. وشرطها سے مصنف بیان کریں کہ حال کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو اور وہ اکثر مفرد ہوا کرتا ہے، اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. جیسے جاء زید راکبن یا جاءنی زید راکبن. زید یہاں پر اس مثال میں ذوالحال ہے اور معرفہ ہے، اور راکبن یہ حال ہے اور نکرہ ہے، مفرد ہے. اور ابھی تک ہم نے جتنی مثالیں آپ کے سامنے بیان کی ہے ان سب میں حال نکرہ ہے اور ذوالحال معرفہ ہے. اور مصنف نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ وصاحبها معرفتاً اکثر وصاحبها معرفتاً غالباً. تو مصنف نے غالب کا جو لفظ ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ذوالحال اکثر تو معرفہ ہوتا ہے، ہر جگہ معرفہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کبھی نکرہ بھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ نکرہ مخصصہ ہو، یعنی تخصیص کے لیے اس کو نکرہ بنایا گیا. جیسے مثال ہے جاءنی رجل من بنی تمیم فارسا، کہ بنی تمیم کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس آیا. تو اس میں رجل ذوالحال ہے جو نکرہ مخصصہ ہے، کیونکہ رجل موصوف ہے اور من بنی تمیم یہ اس کی صفت ہے. تو نکرہ مخصصہ پتہ یہ چلا کہ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے لیکن کبھی نکرہ بھی ہو سکتا ہے جبکہ اس میں تخصیص پیدا کی جائے. ذوالحال کے لیے اکثر معرفہ ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی کہ ذوالحال اصل میں محکوم علیہ ہوتا ہے، اس پر حکم لگائے، اور محکوم علیہ کا حق یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. آگے مصنف نے کہا وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ. یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. وہ سوال اور اشکال یہ ہے کہ حضرت ابھی قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، حالانکہ حضرت لبید ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، مشہور صحابی ہے، فصیح اور بلیغ عرب ہے اور شاعر بھی ہیں. ان کا ایک شعر ہے وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَلَمْ يَزُدْهَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغْزِ الدِّخَالِ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس گور خر نے اپنی مادہ گدھیوں کو پانی پینے کے لیے بھیج دیا، درا حالانکہ وہ ازدحام کے ساتھ گئی. اور نہ تو ان کو ازدحام سے روکا، نہ اس کو یہ خطرہ گزرا کہ ازدحام کی وجہ سے وہ پیاسی رہ جائے گی، یعنی سیراب ہو کر نہ پی سکے گی. مشہور صحابی حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تفریحاً کسی پہاڑی کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں چشمے پر کچھ گور کھر کی مادائیں یہ پانی پی رہی ہے، اور ایک گور کھر کو دیکھا کہ وہ دور پہاڑی پہ وہ گویا کہ ان کی نگرانی کر رہا ہے کہ تاکہ کسی شکاری کا اگر کوئی کھٹکا لگا رہے تو وہ اس کو آگاہ کر دے. اس منظر کو دیکھ کر حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَلَمْ يَزُدْهَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَغْزِ الدِّخَالِ. اب محل استشہاد دیکھیے شعر میں. ہمارے سوال کی طرف آتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، قاعدہ بیان کیا گیا، تو اس شعر میں العراق ارسلہا ہا ضمیر سے حال واقع ہے اور اس کے باوجود یہ معرفہ ہے العراق، العراق الف لام کے ساتھ ہے. اسی طرح مررت بہ وحدہ، اس میں وحدہ بھی میں جو ہا ضمیر اس سے حال واقع ہے اور وہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہے تو وہ معرفہ ہو گیا. تو لہذا اس اشکال کا کیا جواب دیا جائے گا؟ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے
اس کا بہت ہی مختصر انداز میں جواب دیا متأول کہہ کر کہ اس جیسی مثالوں کے اندر تعویل کی گئی ہے۔ اب تعویل کی دو شکلیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بیان کی مثالیں یہ مصادر ہیں، افعال محذوفہ کے مصادر ہیں، اور یہ افعال مصادر یا افعال مفعول مطلق کے ساتھ جملہ فعلیہ ہو کر حال واقع ہے اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا اب کوئی اعتراض وارد نہ ہوا۔ یعنی یہ افعال یہ مصادر ہیں آپ نے جو ذکر کیا ہے، جیسے العراق ہے، اسی طریقے سے وحدہ، تو یہ مصادر ہیں اور ان کے افعال محذوف ہیں، تو یہ افعال محذوف کے مفعول مطلق واقع ہو رہا، اور مفعول مطلق مل کر جو حال واقع ہو رہا، حال جملہ واقع ہو رہا ہے، اور جملہ من حیث الجملہ یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ تو اب تقدیر عبارت کیا ہوگی؟ وَأَرْسَلَهَا تَعْتَرِكُ الْعِرَاقَ وَمَرَرْتُ بِهِ يَنْفَرِدُ وَحْدَهُ، تو مفعول مطلق مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال واقع ہوا اور جملہ من حیث الجملہ نکرہ ہوتا ہے۔ تعویل کی دوسری شکل یہ ہے کہ اس کی صورت اگرچہ معرفہ کی ہے لیکن یہ سب نکرہ کے معنی میں، العراق یہ بھی نکرہ کے معنی میں، اور اسی طریقے وحدہ نکرہ، جیسا کہ لام زائدہ اور اضافت لفظیہ میں ہوتا ہے کہ صورت تو معرفہ کی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ نکرہ ہے، اور اس صورت میں تقدیر عبارت ہوگی وَأَرْسَلَهَا مُعْتَرِكَةً وَمَرَرْتُ بِهِ مُنْفَرِدًا۔ بہرحال تو یہ آج کا ہمارا یہ درس تھا، حال اور حال کی تعریف بیان کی، اس کی مثالوں کو ذکر کیا، اس کے عامل کو ذکر کیا، اور حال کے لیے کیا شرط ہے، وہ حال نکرہ ہونا چاہیے، اور معرفہ اکثر ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور اس پر جو ایک اعتراض ہوتا تھا لبید ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے شعر سے اس کا جواب دیا گیا۔ امید ہے کہ آج کا یہ درس اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔